تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک گلی میں سے جیسے ہی موڑے تو ایک بوڑھیا رو رہی ہے. رک گئے. بلال اس کو پوچھو کیوں روتی؟ حضرت بلال نے ہمت سے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے. مستحق لوگوں کو کھلانا بھی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ غیرت والے نبی ہیں. عثمان بن طلحہ کو کہا یار چابی دے، کہتا نہیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ نہ اس کے کندھے پہ تھپکی ماری اور بڑی ہمت سے فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی ہے. کتنے خوبصورت لفظ ہیں. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تیرے سے لے لیں گے. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اس کے بعد 10 سال کا جو عرصہ گزرا کفار مکہ نے کتنی میٹنگیں کی، کتنی بار مدینے پہ حملے کیے، بڑے بڑے لشکر تیار ہوئے. ابو لہب عتبہ ولید تو پلاننگ کرتے تھے رسول اللہ کے خلاف. میں اسی میٹنگ میں بیٹھا کانپتا رہتا تھا اور مجھے رسول اللہ کے وہ لفظ یاد آتے تھے کہ عثمان بن طلحہ ایک وقت آنا ہے یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لینی. 10 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال کا؟ 10 سال کا عرصہ. نبی علیہ السلام مدینے چلے گئے. کہاں سے؟ مکے سے مدینے چلے گئے. اب جب مدینے پہنچے نہ وہاں نئے تھے ابھی، آپ کا استقبال ہوا مدینے میں بہت. اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال اور حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ صبح ارلی مارننگ صبح کسی خاص سے کوئی میٹنگ کرنے جانا ہے تو دونوں جلدی آ جانا، اشراق کے فوراً بعد چلیں گے. اب وہ دونوں تیار تھے تو چل پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک گلی میں سے جیسے ہی موڑے تو ایک بوڑھیا رو رہی ہے. رک گئے. بلال اس کو پوچھو کیوں روتی؟ حضرت بلال نے ہمت سے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے. اب پہلے اس بوڑھیا کا رونا پوچھیں یا اس ضروری کام کے لیے چلیں جہاں آپ نے وقت مقرر کیا ہے؟ فرمایا بلال اب اس بوڑھیا کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے. پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہ جی وہ جانتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی میں تیل لینے آئی تھی دکاندار سے، اب مٹی کا برتن تھا، ٹھوکر لگی، بوڑھی ہوں، گر گیا، ٹوٹ گیا برتن اور زمین پی گئی تیل کو، لیکن میں جس کی نوکرانی ہوں بڑی ظالم ہے مجھے مارے گی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ برتن لے کے آؤ، تیل ڈلوا کے لاؤ، اس بوڑھیا کو دو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، سنو مسئلہ بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو زمین کو نہ کہتے تیل واپس دے، اور بولو نا لے سکتے تھے نہیں واپس، اور بولو واپس لے سکتے تھے نہیں لے سکتے تھے. ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا آپ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا سچے رسول ہوں. فرمایا میں تو تب مانوں گا جب وہ درخت یہاں، آپ اس درخت کو یہاں بلا لو. نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اچھا اب ہم اس درخت کو یہاں بلائیں؟ تم خود جا کے نہیں اس کو کہہ دیتے تھے کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں؟ جڑوں سمیت اکھڑ کے آیا، اللہ کے اذن سے رسول اللہ کو سلام پیش کیا.
اور تمام حدیث کے اماموں نے لکھا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جا، جس زمین کی ذرے میں سے جو ٹہنی جو جڑ نکلی تھی واپس وہیں پر پیوست ہوئی، اور اس کو اس لیے وہاں پیوست اللہ نے کیا کہ کل جب 1400 سال کے بعد یہ واقعہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو کوئی منکر یہ نہ کہہ دے کہ تیز آندھی چلی تھی تو درخت اکھڑ کے آ گیا، یہ جس طرح چل کے آیا تھا اسی طرح چل کے واپس بھی گیا ہے۔ چاہتے تو زمین کو کہتے کہ تیل ہمارا واپس دے، لیکن نہیں، کیونکہ ہمیں بھی کام پہ لگانا تھا۔ یہ پتا تھا بھی قیامت تک میری امت کس طرح بوڑھی عورتوں کی مدد کرے گی، کس طرح یہ اپنوں کا ساتھ دے گی۔ فرمایا جاؤ سامان لے آئے، تیل آ گیا، برتن آ گیا، اس عورت کو دیا، پھر رو رہی، اب کیوں روتی ہے؟ کہتی اب مالکن اس لیے مارے گی کہ لیٹ کیوں آئی ہے۔ فرمایا ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے گھر تک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس عورت نے دروازہ کھولا، جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، ہوش و آواز گم ہو گئے۔ حضرت بلال نے اسے آواز دے کے بتایا یہ بات ہے، اور تیری خادمہ سے برتن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتا یہ سونی صورت والے کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام واپس چل پڑے۔ جب اس نے پوچھا کون ہے، سیدنا بلال نے کہا تجھے نہیں پتا یہ اللہ کے سچے رسول جو مکہ سے ہجرت کر کے ابھی مدینے آئے ہیں۔ تو اس نے سیدنا بلال سے گزارش کی تھی، کہنے لگی رسول اللہ گھر تک آ گئے، اب ہمیں ایمان سے محروم نہ رکھو، جاتے جاتے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر کے جاؤ۔